ارشد شریف کی شہادت کے بعد پاکستان کے ایک اور بہت بڑے صحافی عمران ریاض خان کی جان کو خطرہ ہے، اور عمران ریاض خان کی جان کو جو خطرہ ہے اس حوالے سے بڑا اہم الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اب یہ کس نے الرٹ جاری کیا، یہ بڑی اہم تفصیلات ہیں، اور کس نے عمران ریاض خان کو مارنے کی سازش رچائی ہے۔ اس کے بعد ارشد شریف کے حوالے سے بڑی اہم تفصیلات ہیں، ان کی شہادت کے حوالے سے ابھی جو تازہ ترین مجھے موصول ہوئی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچانی ہے، اور پھر جنرل باجوہ جو ہیں ان کی رخصتی کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب انہوں نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ عمران ریاض خان اس ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی جان کو اب خطرہ ہے۔ ارشد شریف کی شہادت کے بعد ان کو ایک ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کے جانے کا فیصلہ جو ہے وہ اب حتمی ہو چکا ہے۔ پہلے یہ چہم مگوئیاں ہو رہی تھی کہ شاید جنرل باجوہ جو ہے وہ ایکسٹینشن لے لیں، شاید جو ہے وہ جنرل باجوہ یہ کہیں کہ ابھی حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں ہیں، اور اس وقت یہ امپورٹڈ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ آرمی چیف رہیں، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی جو مدت ملازمت ہے، یعنی اس حکومت کی مدت ملازمت، اس میں اضافہ ہو سکے۔ لیکن اب جنرل باجوہ نے کیونکہ اعلان کیا تھا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بارہا کہا تھا کہ جنرل باجوہ کوئی ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اگر انہیں ایکسٹینشن آفر بھی کی گئی تو پھر بھی جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ رات گئے جو ہے وہ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناجی صاحب جو ہے وہ ریومرز پھیلا رہے تھے شریف خاندان کے حوالے سے، اور کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ نے اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو نواز شریف سے ملاقات کے لیے بھیجا ہے کہ کسی طریقے سے انہیں ایکسٹینشن دے دی جائے، لیکن اب وہ تمام خبریں جو ہیں وہ مسترد ہو چکی ہیں، وہ ریجیکٹ ہو چکی ہیں، کیونکہ جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ اب وہ مزید ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ اور جب ایک آرمی چیف جو ہے وہ رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑی فارمیلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ ان تمام جگہوں پہ جاتا ہے جہاں جہاں اس نے سروس کی ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے لوگوں کو ملتا ہے، الوداعی ملاقاتیں جسے کہہ لیں، وہ الوداعی ملاقاتیں کرتا ہے۔ اور اب تک یہی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ جنرل باجوہ نے تو اب تک ان ابتدائی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہی نہیں کیا۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ جو پنجابی کا مقولہ ہے نا کہ سجی دکھا کے کھبی مارنا، یعنی دائیں دکھا کے بائیں چپیڑ مارنا، وہ کرنے لگے ہیں، اور ایکسٹینشن کی باتیں کر کے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، اب ایکسٹینشن لینے لگے ہیں۔ لیکن آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز جاری کی ہے، اس نے تمام خبروں کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ آرمی چیف نے الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ سب سے پہلی ملاقات جو ہے وہ ان کی پشاور میں، کیونکہ وہ وہاں پہ بھی سرو کر چکے ہیں، وہاں پہ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب میں بھی ایک الوداعی ملاقات کر چکے ہیں۔ وہ ان تمام کورز میں جائیں گے، ان تمام ریجمنٹس میں جائیں گے جہاں جہاں انہوں نے سروس کی ہے، اور ان تمام لوگوں سے اب وہ اپنی الوداعی ملاقاتیں کریں گے۔ اگلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ہے۔ کل رات والی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں گے، اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے ارشد شریف کی ایک اینکر کے ذریعے جو ہے وہ تصاویر جاری کروائی گئی ہیں کہ ان کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور اس کی طرف سے یہ دعویٰ کروایا گیا کہ ارشد شریف پہ 3 گھنٹے تک جو ہے وہ تشدد کیا گیا۔ اب معاملہ کچھ ایسے ہے کہ یہ ویڈیوز آ گئیں، سارا کچھ ہو گیا، تو اب ایک دعویٰ آیا ہے، اور وہ دعویٰ یہ آیا ہے کہ ارشد شریف جب پیمز ہاسپٹل میں موجود تھے تو انہیں ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی دیکھتے رہے، ان کی فیملی کے لوگ بھی جا کے دیکھتے رہے، جس میں ان کی مسز جویریہ صدیق تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی والدہ بھی وہاں پہ گئیں، اور انہوں نے بھی ارشد شریف کو وہاں پہ دیکھا، ان کی آخری جو دیدار تھے وہ کیے۔ اب یہ فیملی کے لوگ وہاں پہ جاتے رہے، انہیں وہاں پہ جا کر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں یا انگلیاں ایسی ہوئی ہیں یا ہاتھوں پہ نشان ہیں، ان کو اس طریقے کی کوئی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ پھر یہ جو رپورٹ رات جو کامران شاہد نے شیئر کی ہے، جو تصاویر شیئر کی ہیں، یہ تصاویر کہاں سے آئیں، اس نے ایک نیا جو بھونچال ہے وہ کھڑا کر دیا ہے
کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے کامران شاہد سے پروگرام کروایا اور یہ تصاویر ریلیز کروائی، کہ وہ نہ تو چیزیں جو ہے وہ ان کی فیملی نے دیکھی، نہ ڈاکٹرز نے دیکھی، نہ اس عملے نے دیکھی جنہوں نے ارشد شریف کو غسل اور کفن دیا تھا۔ پھر یہ تصاویر کہاں سے آ گئیں اور یہ تصاویر کس کی ہیں؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ انہوں نے جو سیاست میں اپنا ملک کی صورتحال کے اندر پہنچال برپا کیا ہے، اس کو تھمنا بہت ضروری ہے اور اس کی جامع تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور اگر ارشد شریف کے حوالے سے کامران شاہد نے یہ پورا پروپیگنڈا کیا ہے تو اس وقت پاکستانی قوم یہ چاہ رہی ہے کہ کامران شاہد کے خلاف سخت سے سخت جو ایکشن ہے وہ لیا جائے، تاکہ ان فیوچر جو ہے وہ کسی شہید کے حوالے سے، کسی محب وطن پاکستانی کے حوالے سے جب وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے، جب وہ اس دنیا سے جا کے خبر بن جائے، تو اس کے حوالے سے مزید اس طریقے کے ریومرز نہ پھیلائے جائیں، اس طریقے کی فیک نیوز جو ہے وہ نہ پھیلائی جائیں۔ اور اگر کامران شاہد صاحب نے سچ بولا ہے، اگر واقعی یہ معاملہ ایسا ہے، اگر وہ واقعی ارشد شریف کی تصاویر ہیں، تو پھر اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ارشد شریف کو کن لوگوں نے 3 گھنٹے تک جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ آخری خبر جو ہے وہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران ریاض خان جو ہیں ان کو بھی اب اس وقت لائیو تھریٹ ہے، اور مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان جو ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب جی میجر عادل راجہ، ان کا ٹویٹ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں انہوں نے لکھا کیا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ میرے مصدقہ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر ارشد شریف شہید کے بعد اب عمران ریاض خان کے سر کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، اور ڈرٹی ہیری کی قاتل ٹیمیں عمران ریاض کے تعاقب میں ہیں، کچھ بھی نہیں بدلا۔ عمران بھائی پلیز اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اور پھر دوسرا وہ ٹویٹ کرتے ہیں اس ٹویٹ کے 1 گھنٹے بعد کہ مصدقہ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر عمران ریاض خان اور سلمان اقبال کو قتل کرنے کے لیے میجر جنرل فیصل نصیر کی جانب سے احکامات دیے گئے ہیں۔ ارشد شریف کی شہادت کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا۔ اس کے نیچے انہوں نے سلمان اقبال ایئر وے کو، عمران ریاض خان کو، ہیومن رائٹس کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو، اور ڈیکلے جو ہے ان کو مینشن کیا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ بات یہ اٹھتی ہے کہ عادل راجہ کا جو سورس ہے، جو ان کو یہ بتا رہا ہے کہ ایک حاضر سروس جرنیل نے عمران ریاض کے سر کی قیمت ادا کی ہے، ان کا اس سورس کے اوپر کس طریقے سے جو ہے وہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر میجر عادل راجہ اس طریقے کے فیک ریومرز پھیلا رہے ہیں قوم کے اندر، اور اس طریقے کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہو رہی پس پردہ، تو عادل راجہ کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ پاکستان کے حالات ان تمام ریومرز کو جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی شخص کو مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں، اگر عمران ریاض خان کو یہ تمام خبریں پہنچائی جا رہی ہیں، ان کو اگر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو کیوں عادل راجہ ڈرا دھمکا رہے ہیں؟ اور اگر اس کے پیچھے واقعی کوئی ریزن ہے تو عادل راجہ کو آ کے وہ تمام ثبوت پیش کرنے چاہیے کہ عمران ریاض خان کی جان کو کیوں خطرہ ہے، کیونکہ یہ وہ تمام شخصیات ہیں جس میں عمران ریاض خان ہیں، عمران خان ہیں، ارشد شریف تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے پاکستانی قوم محبت کرتی ہے اور پاکستانی قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اگر ان کے حوالے سے ایسی خبریں پھیلائی جائیں گی تو قوم میں بے یقینی کسی صورتحال پیدا ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمارا جو وطن عزیز پاکستان ہے، وہ اس طریقے کی بے یقینی کی جو خبریں ہیں ان کو مزید افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہمیں آگے ملک کو لے کے چلنا ہے۔ ہم کیسے ان تمام خبروں کے اندر پھنس کر، ان تمام خبروں کے ارد گرد گھوم کے یہ اپنا ملک آگے لے کے بڑھ سکیں گے؟ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور اگر جنرل جو فیصل نصیر ہیں ان کے حوالے سے کسی بھی شخص کا کوئی کنسرن ہے، اگر وہ ان کے اوپر ایلیگیشن لگا رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ قوم کے سامنے، کیونکہ قوم آج بھی شاید کہیں نہ کہیں اپنے اداروں کے اوپر اعتماد کرتی ہو، تو اس قوم کے اعتماد کی خاطر جو ہے وہ ایک انکوائری کر لینی چاہیے۔ اس کے اندر کوئی اس طریقے کی چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کہ انکوائری نہیں کی جا سکتی، تاکہ جو اگر ایلیگیشنز ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایلیگیشنز ہیں جنرل فیصل نصیر کے اوپر، تو وہ ایلیگیشنز کلیئر ہو جائیں گے، قوم کا اعتماد آپ کے اوپر جو ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔